السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 37، 38، 39 اور 40 ہیں۔ یہ آیات مقدسہ سورہ یونس سے ہیں۔ سورہ یونس کا رکوع نمبر 4 یہاں مکمل ہو رہا ہے، اور 11ویں پارے کا رکوع نمبر 9 یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے مبدأ اور معاد یعنی آغاز کائنات اور تخلیقات کا ذکر ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ یہ تمام کائنات اور تخلیقات یہ ختم ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت ان کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اب اللہ رب العزت نے ایک اہم بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، یہ جتنے منکرین ہیں، حزب الشیاطین ہیں، کفار، مشرکین اور منافقین، اصل میں یہ گمان کی پیروی کرتی ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ درست علم کا ہونا، صراط مستقیم کا ہونا، اس کی سمجھ کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو ان کا جتنی بھی کوشش ہے، غور و فکر کرتے ہیں، یہ کرتے ہی نہیں بلکہ غور و فکر کرتے ہیں تو ذاتی اغراض پہ کرتے ہیں۔ تو جو حقیقی علم ہے، سچ کا علم ہے، یہ اس علم کے قریب ہی نہیں جاتے۔ تو جب درست علم نہیں ہوگا، درست حقائق کا تعارف اور معلومات نہیں ہوں گی تو درست نظریہ نہیں آ سکتا، اور جب درست نظریہ نہیں آئے گا، شعور نہیں آئے گا، تو انسان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ اٹکل پچوں پہ، اسی طرح گمان پہ، اسی طرح خیالات پہ جو بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ان کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے، وہ ریت کے محل کی طرح ہوتا ہے۔ ایک آپ ریت کا محل بنا لیں، خیالات میں بنا لیں، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس لیے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بڑی اہم رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ جو گمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی حق کی بات کو واضح نہیں ہونے دیتا۔ کوئی بھی کوشش، جد و جہد، اس کے پیچھے حقائق ہونے چاہیے، علم ہونا چاہیے، سچائی کا علم ہونا چاہیے، اور گمان جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ شک و شبہ، وساوس، یہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ کون سا علم ہے جو حقائق پر مبنی ہے، حقیقی علم ہے، حقیقی نظریہ ہے،
درست راستہ ہے، سچا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 37 میں ارشاد فرما دیا، وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ درست علم اور حقائق اور سچائی کا تعارف ہونا چاہیے، صراط مستقیم کا تعارف ہونا چاہیے، تو وہ کتاب مقدس قرآن پاک ہے، اللہ رب العزت کی کلام مقدس ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں صراط مستقیم کی دولت ملے گی۔ لہذا یہ تمام تر شکوک و شبہات سے پاک ہے، تمام تر وساوس سے پاک ہے، تمام تر گمانوں سے پاک ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ کتاب مقدس وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نازل نہیں کر سکتا۔ ان یفترا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی قرآن پاک کو نازل نہیں کر سکتا۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ دو بڑی اہم باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن مقدس تاریخی تسلسل کے ساتھ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تاریخی تسلسل اس کا کیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے تصدیق الذی بین یدیہ، پہلی جتنے بھی کتاب مقدس نازل ہوئی ہیں اور اسی طرح صحف نازل ہوئے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان تمام کی تصدیق قرآن پاک کر رہا ہے۔ تینوں آسمانی کتب، تورات، زبور، انجیل اور صحف، ان کا مجموعہ وہ قرآن پاک ہے۔ گویا قرآن پاک وہ تتمہ ہے، لیٹسٹ ایڈیشن ہے، جس میں پہلی تمام تر رہنمائی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات ہیں، علوم و معارف ہیں اور معجزانہ فصاحت و جزالت ہے، وہ سب کی سب قرآن پاک میں وہ موجود ہے، اور ان کی رہنمائی اللہ رب العزت نے پیش کر دی ہے۔ اس لیے قرآن پاک ہر اعتبار سے، ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ یہ ایسا جامع، بلیغ، پرحکمت اور نور و صداقت سے بڑا ہوا کلام ہے، جو یقیناً ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی عام کا نہیں ہے۔ پھر وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، دوسری رہنمائی یہ ہے کہ قرآن پاک نے آج کے دور کے مطابق اور قیامت تک تمام تفصیلات بیان کر دی ہیں، اور وہ تفصیلات انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہیں، وہ تفصیلات انسانیت کی مینجمنٹ کے لیے ہیں، کائنات کی مینجمنٹ کے لیے ہیں، وہ سائنس ہو، وہ تاریخ ہو، وہ ایجادات ہوں، وہ قصص انبیاء ہوں، اور کسی اعتبار سے بھی قرآن پاک کو اگر لے لیا جائے تو اس کی رہنمائی مکمل ہے، موجود ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اس پر ریسرچ کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرما دیا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسا علم نہیں ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے بیان نہ کر دیا ہو۔ آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو کوئی بنا سکتا ہے، گھڑ سکتا ہے، اختراع کر سکتا ہے، تو قل فأتوا بسورۃ مثلہ، آپ ایسا کریں، آپ قرآن پاک جیسی ایک صورت لے آئیں، اور جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، آپ ان کو بلا کے لے آؤ، تو پتہ چل جائے گا کہ کیا قرآن پاک کی کوئی آیت بنا سکتا ہے، کوئی چھوٹی سی سورہ مبارکہ بھی بنا سکتا ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرما دیا آیت نمبر 39 میں، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تاویلہ، اصل میں یہ جھٹلاتے اس لیے ہیں کہ قرآن پاک کی سمجھ نہیں رکھتے،
اس کا جو حقیقی علم ہے اس کا شعور نہیں رکھتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی لوگوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو دعوت ہے، ان کی رہنمائی ہے، اس کو جھٹلایا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دیکھیے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں، جب تک حقیقی علم نہیں ہوگا، شعور نہیں ہوگا، وہ اعلیٰ نظریہ نہیں ہوگا، آپ نتائج تک نہیں پہنچ سکتے۔ محض گمان کی بنیاد پر تو ایسا نہیں نہ ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، آپ دیکھیے جو پہلے ظالم لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ وہ انجام یہی ہوا جب انہوں نے بھی کوشش نہیں کی تھی اور اللہ کی جماعتوں کا مقابلہ کیا، اللہ کا مقابلہ کیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں رسوا ہو گئے، دنیا میں بھی تباہ ہو گئے، آخرت میں بھی تباہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 40 میں بڑا واضح ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ۔ اصل میں جماعتیں دو ہیں، ان دونوں جماعتوں کا مسلسل تعارف ہو رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت پر یقین کریں گے، اس قرآن پر یقین کریں گے، قرآن کی رہنمائی پر یقین کریں گے، اس کے سچے علم کو اور حقائق کو حاصل کر کے اس کے مطابق جد و جہد کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا جو رب ہے وہ خوب جانتا ہے شرارتی لوگوں کو، فساد کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو قلب کے بیمار ہیں، دل کے مریض ہیں، وہ اعلیٰ شعور اور نظریے کے قریب ہی نہیں جاتے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں، یہ شرارتی لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ انسانیت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، انسانی حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں۔ اب بتائیے ان کو رہنمائی کیسے ملے گی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ جو مفسدین ہیں، جو ظالمین ہیں، ان کو کبھی بھی رہنمائی نہیں مل سکتی۔ یہ دو جماعتیں رہنی ہیں، ہم نے البتہ یہ کوشش کرنی ہے۔ الحمدللہ جس طرح ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ سچی جماعتوں کا ساتھ دیں۔ سچی جماعتوں کا تعارف ہونا چاہیے، اس کے نظریے کا تعارف ہونا چاہیے، وہ جو علوم و معارف ہیں، سچے علوم و معارف ہیں، سچے قوانین ہیں، ان کا تعارف ہونا چاہیے، اور وہ صلاحیت پیدا کر کے ہم نے اس پر استقامت پیدا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی صلاحیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز صلاحیت ہے، اور صلاحیت کے بعد اس میں استقامت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے، ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم گناہ گار ہیں، بہت بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہماری اس جد و جہد کو قبول فرما کر ہمیں قرآن پاک کا اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور، اس کا فہم عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنی رضا، اپنی محبت اور اپنا خوف پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے، ان کی آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حال ہمارے بھائیوں بہنوں عزیزوں کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات عطا فرمائے، اپنی خاص رحمتیں اور خاص برکتیں نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔